مصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی پاکستان کے پریزیڈنٹ۔ جس طرح یہ خادم اکاڑا میں دین کی بھی خدمت میں پیش ہے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت میں بھی پیش ہے، اسی طرح پورے پاکستان کے اندر جناب محترم حمزہ مصطفی صاحب ایک نام ہے اور یہ دین اور دنیا اور خدمت خلق میں اول ہے ماشاءاللہ۔ ہم انہی سے سیکھتے ہیں۔ تو ہمارے جتنے بھی معزز صحافی برادران تشریف لائے ہیں ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب نعروں کی گونج میں تشریف لائیں گے جناب محترم حمزہ مصطفی صاحب۔ سیدی مرشدی سیدی مرشدی اللہ فرمایا قرآن میں آیا، صدیق کا نعرہ، فاروق کا نعرہ، عثمان کا نعرہ، حیدر کا نعرہ، ذرا پیار سے بولو، ذرا دھیرے دھیرے قرآن سے پوچھا تو پارے بولے، پاروں سے پوچھا تو سورتیں بولی، سورتوں سے پوچھا تو آیتیں بولی، آیتوں سے پوچھا تو لفظ بولے، لفظوں سے پوچھا تو زیریں بولی، زیروں سے پوچھا تو زبریں بولی، زبروں سے پوچھا تو شکل بولے۔ خدا کی قسمیں جان بھی قربان، آن بھی قربان، سب بھائی قربان، سب بہنیں قربان، تنمل قربان، تندل قربان، تیرا نعرہ، صدیق کا نعرہ، یہی کا نعرہ، غور سے بولو، غور سے بولو، مر بھی جاؤں قبر میں لکھنا، مر بھی جاؤں قبر میں لکھنا، تیرا نعرہ سیدی مرشدی غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول کے جہان عشق مصطفیٰ، عظمت رسول کے، ہم جاتے خطول کے، ہم روزہ رسول کے۔ لاکھوں طلباء کے دلوں کے اندر ڈاکٹر حمزہ مصطفی صاحب کو میں اکاڑا میں خوش آمدید کہتا ہوں اور دعوت خطاب دیتا ہوں۔ محمد احتشام رضا مصطفی خادم تھا یا ATI 1996 میں ATI میں ایز حمزہ شمولیت اختیار کی تھی، پھر سابق منسٹر کنسلٹنٹ مصطفی تحریر، سابق صدر پاکستان خواہ پارٹی، آپ میڈیا ایڈوائزر جماعت احمد پاکستان سیول کی ذمہ داری ہے، تو آئے اور اپنے خیال کا اظہار کریں۔ والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وبعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي ولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير شر كل أمين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من ربين نبي الكريم وقال عز وجل في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ انتہائی ادب اور احترام کے لائق فخر السادات پیر سید سلیم احمد شاہ صاحب گیلانی جو سیدی غوث اعظم کے لخت جگر کے ہیں، انتہائی احترام کے لائق سید عثمان طیب
بخاری صاحب مدثر والی، انتہائی ادب اور احترام کے لائق حضور شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کے برادر اصغر حضرت علامہ مولانا قاضی اسلم القادری طاہری، سرپرست ادارہ جامع القرآن، انتہائی پیار کے لائق احترام کے لائق جناب حاجی محمد سلیم صاحب ممتاز سیاسی و مذہبی رہنما اکاڑا، الحاج شیخ محمد یونس صاحب آرگنائزر جماعت اہل سنت پاکستان ضلع اکاڑا، انتہائی ادب اور احترام کے لائق وکیل اہل سنت مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی شیر محمد خان صاحب، صدر دارالافتاح جامعہ غوثیہ بھیرا شریف و امیر جماعت اہل سنت پاکستان ضلع بکر، انتہائی پیار کے لائق حضرت علامہ مولانا رفیع صاحب امیر جماعت اہل سنت پاکستان ضلع اوکاڑا، برادرم محبوب قادری صاحب مدثر عالی، علامہ قاری ظفر اللہ صاحب، پیر ذکر اسلم سیفی صاحب، جناب سہیل انجم صاحب، شیخ جمیل صاحب اور ہمارے تاریخی نعروں کو دہرانے والے محمد احتشام رضا مصطفی صاحب اور دیگر دینی اور یقینی بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم۔ یقیناً جماعت اہل سنت پاکستان ہدیہ مبارکباد کی مستحق ہے، جنہوں نے انتہائی عظیم الشان محفل کا انعقاد کیا اور جان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ریگولرلی میلاد شریف کی نسبت سے پروگرام کروا رہے ہیں، اور آج شاید ان کا 10واں یا 11واں پروگرام ہے۔ میں انہیں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ چونکہ میرے ذمہ ختم نبوت کے حوالے سے چند باتیں کرنے کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، تو میں عرض کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے یہ نص بنیادی اہمیت کی حامل ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں کے آخری نبی ہیں۔ برادران ذی وقار وزیر احتشام، ایک رسول ہوتی ہے ایک ہستی، اور ایک ہستی نبی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی اس برگزیدہ ہستی کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور کرم سے جس کے سر پر تاج نبوت رکھتا ہے۔ یہ کوئی کسبی پوزیشن نہیں ہے، کوئی آدمی محنت کر کے جس طرح کوئی ڈگری حاصل کر سکتا ہے، اس طرح کوئی آدمی محنت کر کے نبی نہیں بن سکتا۔ یہ بڑا کلیئر معاملہ رہنا چاہیے کہ نبی جو بھی ہوگا وہ محض اللہ کے عطا سے ہوگا اور اللہ کے بنانے سے ہوگا۔ لیکن جو نبی ہوتا ہے وہ کوئی شریعت لے کر نہیں آتا، بلکہ کسی دوسرے رسول کی شریعت پر عمل فرماتا ہے۔ لیکن جو رسول ہوتا ہے وہ نبی تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن ایسا نبی جس کے سر پر رسالت کا تاج بھی رکھ دیا جائے تو وہ رسول ہوتا ہے، اور وہ اپنی ایک شریعت لے کے آتا ہے۔ تو جانے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو آپ ایک رسول بن کے آئے ہیں، تو آپ شریعت لے کے آئے ہیں۔ اور جو اسلامی شریعت ہے اس کے 4 بنیادی مصادر ہیں، اور جو مصدر اول ہے وہ قرآن مجید ہے۔ لہذا جو بھی چیز قرآن مجید میں آ جائے اس پر عمل کرنا، اس پر یقین کرنا وہ لازمی ہو جاتا ہے۔
کیونکہ قرآن میں جو کچھ آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اگر کوئی آدمی اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، اس کا انکار کر دیتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب جو آدمی اس کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، وہ آدمی جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح اسی نص میں اللہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، خاتم النبیین ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا، تو پھر وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ یہ جو پہلا ہمارا مصدر ہے اسلامی شریعت کا، یعنی قرآن مجید، اس سے یہ بات اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اللہ کے آخری نبی۔ دوسرا مصدر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ ابن جبل کو یمن بھیجا گورنر بنا کر، تو کہا معاذ آپ فیصلہ کیسے کریں گے؟ انہوں نے کہا اللہ کی کتاب سے۔ فرمایا وَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر آپ اللہ کی کتاب میں کوئی مسئلہ نہ پائیں تو پھر انہوں نے کہا پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ حضور نے فرمایا وَإِن لَمْ تَجِدْ، تو آپ نے کہا فَأَجْتَهِدُوا بِرَأْيِي، then I will judge my opinion، پھر میں اپنی جو رائے ہے اسے قرآن اور حدیث کے مطابق دیکھوں گا کہ میری رائے تو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں۔ تو اس سے قیاس یا اجتہاد کا جواز ثابت ہوتا ہے کہ تیسرا مصدر وہ ہے۔ اور چوتھا مصدر جو ہے وہ تمام ہماری امت مسلمہ نے اجماع امت لیا ہے۔ جس بھی معاملے پر ایک دور کے علماء سارے متفق ہو جائے تو وہ اجماع امت ہے۔ یہ نوجوانوں کے لیے میں عرض کرتا ہوں ایک مثال، مثلاً ہیروئن قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ حرام ہے، نہ یہ حدیث شریف میں لکھا ہوا ہے حرام ہے، کیونکہ اس دور میں یہ نہیں تھی۔ شراب کے بارے میں لکھا ہوا ہے، خمر کے بارے میں، لیکن اس دور میں جب یہ ہیروئن ایجاد ہوئی، ہمارے علماء نے اس کے بارے میں پتہ کیا تو پتہ چلا اس کے وہی اثرات ہیں جو شراب کے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے صحت کے لیے، دماغ کے لیے اس کے وہی اثرات ہیں۔ تو پھر انہوں نے اس کو حرام قرار دیا، اور پھر ایک عالم دین نے نہیں کیا، تمام اہل سنت کے علماء نے، تمام دیگر مسالے کے علماء نے، تمام اہل حدیث کے علماء نے، تمام شیعہ علماء نے، یعنی ہر وہ آدمی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے ان سب نے اسے حرام قرار دیا۔ تو اس کے بارے میں کہا جائے گا اس کے اوپر اجماع امت ہو گیا ہے۔ برادران عزیز وقار، یہ جو 4 مصادر میں نے آپ کو بتائے ہیں اسلامی شریعت میں، یہ ختم نبوت کا واحد مسئلہ ہے جو 4 مصادر سے ثابت ہوتا ہے۔ پاکستان کے آئین میں ختم نبوت سے پہلے آئین بنا تھا، یہ امینڈمنٹ آئی ہے بعد میں، مولانا شاہ احمد نورانی کی وہ میں امینڈمنٹ میرے پاس ہے، میں اس پہ روشنی ڈالوں گا۔ لیکن جو اوریجنل آئین تھا وہ یونانی مسئلے نہیں بنا، اس کی ہر ایک شک پر ووٹنگ ہوتی رہی، آئین کی ساری شکوں پر ووٹنگ ہوئی، اور بعض میں ظاہر ہے کہ آئین بہت اچھا اسلامی آئین ہے، لیکن کچھ اس میں شکیں ایسی بھی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، جن کو ختم ہونا چاہیے۔ مثلا مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت ایک امینڈمنٹ دی تھی آئین کے لیے کہ جی اس میں جو لفظ انٹرسٹ لکھا ہوا ہے کہ جی فلاں چیز پر انٹرسٹ ہوگا، اس کو ختم کر دیا جائے۔ انہوں نے، حکومت نے اس کو نہیں مانا۔ ربا کے بارے میں تو کہہ دیا گیا اسے ہم ختم کریں گے، انٹرسٹ کے بارے میں نہیں، حالانکہ یہ دونوں سیم ہے، صرف انگریزی ربا عربی کا لفظ ہے اور انٹرسٹ انگریزی کا لفظ ہے، لیکن اس کے اوپر ووٹنگ ہوئی تو ظاہر ہے کہ ووٹنگ میں حکومت چونکہ دوسری طرف تھی وہ پاس نہیں ہو سکا، اس کو میں چھوڑتا ہوں۔ صرف بتانا یہ تھا کہ آئین متفقہ پاس نہیں ہوا،
آئین ہمارا سب سے مضبوط اور سب سے اعلیٰ قانونی ڈاکومنٹ ہے، یعنی قانون کی نظر میں آئین کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اگرچہ آئین کی نظر میں قرآن اور حدیث کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ ہمارا یہ کام آئین کہتا ہے، اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں یہ اسلامی آئین ہے۔ لیکن یہ جو ختم نبوت والی امینڈمنٹ ہے، یہ ختم نبوت کی امینڈمنٹ یہ یونانی میں سے اپروو ہوئی ہے۔ گویا آئین کی کوئی دوسری شق اس شق کے مقابلے میں مضبوط نہیں ہے۔ کوئی بھی دوسری شق جو ہے وہ متفقہ ہو یا نہ ہو، لیکن یہ واحد شق ہے جو متفقہ طور پر پاس ہوئی ہے۔ اس لیے نہ کوئی عدالت اس کی طرف دیکھ سکتی ہے اور نہ ہی کسی پارلیمنٹ کو اس کو تبدیل کرنے کی جرات کرنی چاہیے۔ جس وقت 1953 میں تحریک چلی، ویسے تو مرزا قادیانی کا ایشو جو تھا وہ 1315 سے جاری تھا۔ 1315 میں پہلی دفعہ بریلی شریف سے مرزا کی کہ کو کافر ہونے کا فتویٰ آیا تھا۔ 1315 ہجری میں اعلیٰ حضرت کے جو بڑے لخت جگر تھے حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس فتویٰ، کیونکہ اعلیٰ حضرت مصروف ہوتے تھے تو بعض کو فتویٰ آتا تھا تو ان کو دیتے تھے، وہ بھی عالم دین تھے، تو ان کی قسمت میں تھا، انہوں نے سب سے پہلے اس پہ فتویٰ لکھا اور کہا کہ یہ جو تحریر ہے، یہ جو عقائد ہے، یہ کفریات ہے۔ تو میرے ایک دوست، بزرگ دوست، میں نام نہیں بتاتا، انہوں نے اس پہ جو ہے وہ کلپ بنایا اور انہوں نے کہا کہ 1315 ہجری سے وہ مرزا جو ہے وہ کافر ہے۔ میں نے نیت کیا ان کو میں اس طرف توجہ دلاؤں گا کہ میرا نقطہ نگاہ یہ ہے، اور مفتی صاحب کو میں سبق سنانے کے لیے کھڑا ہوں، مفتی صاحب بھی توجہ دیں گے کہ بھائی جس وقت یہ ضرورت دین میں سے ہے عقیدہ ختم نبوت، اور عقیدہ ہوتا ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جس وقت مرزا نے جس لحظے میں سوچا تھا کہ حضور آخری نبی نہیں ہے بلکہ میں نبی ہوں، اس لحظے ہی وہ کافر ہو گیا تھا۔ 1315 بعد کی بات ہے، کافر وہ اس وقت سے ہے، 1315 پر تصدیق ہوئی، ہمارے علماء نے بتایا کہ یہ کافر ہو گیا ہے، لیکن ہم اسی لحظے سے اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ لیکن بعد میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے قومی شاعر ہیں اور مفکر اسلام ہیں، علامہ محمد اقبال نے سن 35 میں دہلی کے اخبار میں مکتوب لکھا اور اس مکتوب میں ان قادیانیوں کو کہا کہ تم سیدھے ہو جاؤ۔ قائد اعظم مولانا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال نے نہرو کو بھی ایک خط لکھا اور نہرو کو کہا کہ یہ اسلام کے بھی دشمن ہیں اور غدار ہیں، یہ ہندوستان کے دشمن اور غدار بھی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو مسلم لیگ کے دوست جہاں بیٹھے ہیں وہ غور سے اس کو سنیں، جو باقی سیاسی پارٹیوں کے لوگ ہیں وہ غور سے سنیں۔ علامہ محمد اقبال نے 1936 میں مسلم لیگ کی جو سینٹرل پارٹی تھی اسے یہ ریزولوشن پاس کرائی، یہ قادیانی غیر مسلم ہے۔ مسلم لیگ نے یہ ریزولوشن پاس کی اور اس کے بعد جس وقت اسمبلی کے ٹکٹوں کی باری آئی، جتنے ایم پی اور ایم ایل اے، اس وقت لیجسلیٹو اسمبلی تھی، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے جتنے لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا ان سے حلف لیا گیا کہ تم ایم این اے یا ایم پی اے بننے کے بعد تم نے ختم نبوت کے لیے وہاں پہ آواز بلند کرنی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جس مسلم لیگ کا ساتھ دیا تھا وہ یہ مسلم لیگ تھی۔ قائد علامہ اقبال نے ان لوگوں سے پہلے حلف لیا تھا۔ آج بھی ضروری ہے کہ مسلم لیگ والے بھی اور باقی پارٹیوں والے بھی جب کسی کو ٹکٹ دیتے ہیں تو اس سے پہلے اس سے حلف لیں کہ تم نے اسمبلی میں جا کر ختم نبوت سے غداری نہیں کرنی، اور ہم جس مرضی کو ووٹ دیں، چاہیے تو یہ کہ ہم کسی سنی آدمی کو ووٹ دیں جو آپ کا سپاہی ہو، لیکن اگر آپ کسی دوسری سیاسی پارٹی کے ہیں حضور کے غلام، سیاسی طور پہ کسی سے وابستہ ہیں، آپ اسے ووٹ دینا چاہتے ہیں تو اپنے ایم این اے
یا اپنے MP سے یہ وعدہ ضرور دیں کہ جناب آپ نے جا کر اسمبلی میں غداری نہیں کرنی، وہاں پر جا کر آپ نے سپاہی بننا ہے۔ دیکھو 1953 میں جو تحریک چلی تھی، 1953 میں کچھ بزرگ یہاں پہ ایسے ہیں جو اس دور میں تھے، ان کو یہ پتہ ہوگا، اس سال میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ 1953 میں جو تحریک چلی تھی اس کی قیادت غازی کشمیر سید ابو الاسناد شاہ صاحب نے کی تھی، اور اس تحریک میں جو جنرل سیکرٹری تھے وہ عطا اللہ شاہ بخاری تھے۔ اب نہ عطا اللہ شاہ بخاری سے بڑے مفتی محمود صاحب تھے اور نہ ہی ہمارے اکابرین ابو الاسناد شاہ صاحب سے بڑے تھے، لیکن ان لوگوں نے تحریک چلائی۔ مولانا نیازی بھی اس تحریک میں تھے، حضرت کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس میں تھے، محمود احمد رضوی بھی تھے، پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور دیگر سارے اکابرین تھے۔ حسین الدین شاہ صاحب ابھی زندہ ہیں جو اس تحریک میں شامل تھے۔ 10,000 آدمی اس میں شہید ہوئے۔ ریگل چوک سے لے کے مسجد وزیر خان تک لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ پرانے بزرگوں سے پوچھیں، اب تو ہمارے نوجوانوں کو یہ باتیں یاد ہی نہیں رہی۔ انگریزوں کے دور میں اتنی لاشیں نہیں گریں جتنی پاکستان بننے کے بعد ختم نبوت پر ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ لیکن کیا ہوا کہ اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلا۔ نیازی صاحب کو بھی سزائے موت ہوگی، ابو الاسناد شاہ صاحب کے بیٹے جو تھے ان کو بھی سزائے موت ہوگی، مولانا مودودی صاحب کو بھی سزائے موت ہوگی، اور کئی علماء کو سزائے موت دے دی۔ اور جس وقت مولانا عبدالستار خان نیازی پیش ہوئے مارشل لا کی عدالت میں، تو اس نے کہا مولانا ریکارڈ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی آپ بڑے تحریکیں چلاتے تھے اور بڑے جو ہے وہ نقص عمل پیدا کرتے تھے۔ یعنی تحریک جو تحریک پاکستان تھی، انگریزوں کے نزدیک تو وہ نقص عمل تھا نا، کہ یہ جلسے جلوس کرتے تھے، تو ان پرانی ڈائریوں میں لکھا تھا کہ یہ بڑا شر پسند ہے، کہ یہ انگریزوں کی حکومت کے خلاف ہے۔ اب کرنل صاحب نے وہی اٹھا کے تو دیکھا کہ اچھا پہلے بھی یہ شر پسند تھا، اب بھی یہ شر پسند ہے، سزائے موت دی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا مولانا سنیں آپ پہلے بھی بڑے شر پسند ہیں۔ انہوں نے کہا جی یس، اگر میں وہ شر پسندی نہ کرتا تو کرنل صاحب آپ آج آنا بیٹھے ہوتے، میں نے تحریک چلائی ہے پاکستان کی تو تم یہاں بیٹھے ہو، ملک آزاد ہوا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ جو ہے وہ اب تک کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو تو وہ کر دو، سزائے موت دی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا میں جب جو پھانسی کا پھندا ہوگا اسے جب چون کے گلے سے لگاؤں گا تو وہی میری وصیت ہوگی۔ برادران عزیز وقار، زندہ آباد زندہ آباد۔ ہمارے بزرگوں نے اس طرح تحریکیں چلائی ہیں اور قربانیاں دی ہیں، لیکن جب 74 کے اپریل میں ہمارے ہی بزرگوں کی کوششوں سے 140 انٹرنیشنل NGOز اور ادارے جمع ہوئے مکہ شریف میں، رابطہ عالم اسلامی کے زیر نگرانی، 6 سے لے کے 10 اپریل 1974 تک اس میں جا کر سب مسلمانوں نے مشترکہ طور پر یہ ڈکلیئر کیا کہ پورے عالم اسلام میں ان قادیانیوں کو پھلنے پھولنے نہ دیا جائے، یہ اسلام کے غدار اور ایک فتنہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے 22 مئی اس وقت یہ بڑے کھل کھلا کے، چونکہ انگریزوں نے جتنے بھی بڑے بڑے ہوتے تھے وہ قادیانیوں کو دیے ہوئے تھے، اب اگرچہ کم ہو گئے ہیں لیکن ابھی زیرو نہیں ہوئے، ابھی بھی بڑے ان کو ملے ہوئے ہیں۔ ایسی باتیں ہیں، مثلا میں آن دا ریکارڈ بات کرتا ہوں، مولانا فضل الرحمان نے فہمیدہ مرزا صاحبہ کو کہہ کے وہ جو کاروائی تھی 1973 والی، وہ ان کیمرہ تھی۔ ان کیمرہ کا مطلب ہوتا ہے جو باہر آپ نہیں شائع کر سکتے، وہ کاروائی 35 سال بعد شائع ہو جانی چاہیے۔ کوئی بھی خفیہ دستاویز ہوتی ہے 35 سال بعد پوری دنیا کا اصول ہے وہ باہر آ جاتی ہے۔ مولانا نے کہا کہ اس کو چھاپیں، وہ چھپ گئی، لیکن چھپنے کے بعد وہ جب مختلف
डिपार्टमेंट्स में गई, मसलन लाइब्रेरी में 50 कापियाँ, फलां ब्रांच में इतनी कापियाँ, फलां में इतनी कापियाँ, 1 घंटे के अंदर अंदर वापस उठा दी गई। और इस वक्त किसी स्पीकर, किसी MNA को ये पता नहीं है वो किधर गई है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएंगे वो कितने इन्फ्लुएंशियल हैं। हमें रात दिन रखवाली करनी है अकीदा खत्म नबूवत की। बहरहाल 22 मई 1974 को उन बदबख्तों ने जाकर वो ट्रेन जो मुल्तान से पिंडी की तरफ जा रही थी, जहाँ से गुजरी, तो उस ट्रेन में इन्होंने जाकर हैंड बिल और पॉम्फलेट्स तकसीम किए अपनी तबलीग के। नौजवान लड़कों ने मना किया, तो फिर 29 मई को जब वो वापस आई गाड़ी, तो उस पर इन्होंने हमला किया। ये उस दौर में इतने दीदा दलेर थे कि हमले करते थे मुसलमानों के ऊपर। इन्होंने हमला किया, बाद नौजवानों के नाके काटे, बाद के कान काटे, बाद की हड्डियाँ तोड़ी, जख्मी कर दिया उनको, लोहे के मुक्के मार मार के उनको जख्मी कर दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर पूरे पाकिस्तान में नहते गुलामान रसूल उठे। हम छोटे छोटे होते थे, मुझे याद है, एक एक गली, एक एक करिया और एक एक कूचे में जलसे हुए। फिर 13 जून को जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को खुद ऐलान करना पड़ा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस वक्त तहरीक का आप धमक देखें, तहरीक की शान देखें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी भुट्टो, उसने रेडियो ब्रॉडकास्ट में ऐलान किया कि जनाब मैं जो ही बजट सेशन ख़त्म होगा, बजट सेशन जारी था, तो उसके बाद इस मसले को ईवान के सामने पेश करूँगा और वंस फॉर एवर हल करूँगा। ये 13 जून की बात है। और फिर 30 जून को सुबह 10:30 बजे बजट सेशन ख़त्म हुआ, तो उसके साथ ही 2 घंटे की दरमियान में वक्फा किया गया और 12:30 बजे वज़ीर कानून पीरज़ादा साहब ने वहाँ पे करारदाद पेश कर दी कि जनाब क्योंकि ये मसला है, इसलिए पूरे हाउस को कमेटी में तब्दील कर दिया जाए और कमेटी में तब्दील करके ये कार्रवाई जो है इस पर गौर फिक्र किया जाए। लेकिन मौलाना शाह नूरानी ने और उनके साथियों ने कहा नहीं, हम अपनी करारदाद भी पेश करेंगे। लिहाजा उसी करारदाद में की वजाहत में हफीज़ पर ने कहा कि जी मैं मौलाना नूरानी को इजाज़त देता हूँ, वो करें, हम इसकी मुखालफत नहीं करेंगे। उस करारदाद में जो मौलाना शाह नूरानी ने उस दौर में पेश की थी, उस करारदाद पर अगर आप गौर करें, पूरी करारदाद ओरिजिनल मतन मेरे पास है, लेकिन उसमें सबसे पहला उन्होंने बताया कि ये जो कादियानी है ये गद्दार है, ये इस्लाम के गद्दार है, ये अंग्रेज़ों का एक काश्ता पौधा है जिसको मुसलमानों के अंदर इंतशार पैदा करने के लिए ये बनाया गया। और तीसरा ये किया गया कि जो लोग मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानते हैं या मुजद्दद मानते हैं, मुस्लिम मानते हैं या मजहबी रहनुमा मानते हैं, वो सारे तरह इस्लाम से खारिज हैं। ये मौलाना नूरानी की उस तादाद में। फिर राब्ते आलम इस्लामी वाली भी बात उन्होंने उसमें बताई कि ये हो चुका है। फिर उसमें उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत एक तरमीमी बिल लाए। वजह ये थी खुद तरमीमी बिल नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त तक रवायत ये थी कि हुकूमती बिल पास होते थे, अपोजिशन का कोई कितना ही अच्छा बिल हो उसे पास नहीं किया जाता था। तो इसलिए फिर उन्होंने कहा कि हुकूमत इस पर बिल लाए ताकि हम उसकी तायीद करें तो वो बिल मंजूर हो जाए। बरादरान ज़ी वक़ार ये हो गया और कादियानियों को काफिर करार दे दिया गया, लेकिन वो बाज नहीं आए। उन्होंने अपनी तब्लीगी सरगर्मियाँ ख़त्म नहीं की, वो जारी रखी। उसके बाद 84 में फिर तहरीक चली। हमारे बुजुर्गों ने तहरीक चलाई, शाह साहब और गुलाम अली औकालवी और ये सारे उस दौर में मौजूद थे। इन्होंने तहरीक चलाई और ज़ियाउल हक मजबूर हुआ। पहले ज़ियाउल हक चाहता था कि हमें कोई भी इम्तनाए कादियानियत आर्डिनेंस न जारी करो। राजा ज़फ़रुल हक अल्लाह ने खुश रखे, वो उस वक्त वज़ीर थे, मजहबी अमूर के भी वज़ीर वो थे और नशरियात व इत्तलात के वज़ीर भी वो थे। वो ज़िया साहब के पास गए, उन्होंने कहा ये जो उलमाए किराम मुतालबा करेंगे आप ये मुतालबा मान लें, अगर ये आप नहीं मानेंगे
تو پھر میں وزیر آپ کا ہوں لیکن میں کھڑا جا کے علماء کے ساتھ اٹھوں گا۔ ایسے وزیر چاہیے ہمیں۔ اور جس دن یہ اب اس موجودہ تحریک میں ہم راجہ ظفر اللہ کے پاس گئے، انہوں نے یہ بات کی اور رونا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں یہ وہ لمحہ تھا، جمعے کا دن تھا، پورے کشمیر سے پاکستان سے علماء آئے ہوئے تھے۔ آخر صاحب آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ بنائیں۔ پہلے خیال نے کہا کہ کیا should I kill all of the قادیانیز؟ 5 لاکھ تھے اس وقت۔ انہوں نے کہا ان 5 لاکھوں میں گولی مار دوں؟ انہوں نے کہا نہیں، گولی نہ مارے لیکن ان کو پھیلنے سے روکیں۔ بہرحال وہ کہتے ہیں یہ آرڈیننس آ گیا، اور اس آرڈیننس کے مطابق یہ مسجد نہیں بنا سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ اذان نہیں دے سکتے، یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ لیکن محمد باہی کیا یہ سارے قانون موجود ہیں، لیکن انہوں نے اب اس قانون کو ختم کرنے کی چاہ کی۔ چونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ہوتا ہے جج میڈ لا، ایک ہوتا ہے لا میڈ بائی دا لیجسلیچر، اور ایک ہوتا ہے جورسٹ میڈ لا۔ جورسٹ میڈ لا ہمارا فقہ ہے جو ہمارے فقہاء نے ترتیب دیا ہے، ہدایہ شریف ہے، عالمگیری شریف ہے، یہ جتنی بھی یہ کتابیں ہیں یہ جورسٹ میڈ لا ہے۔ لیکن جو لیجسلیچر میڈ ہے وہ ہمارا آئین ہے، ہمارا امتناع قادیانیت آرڈیننس یہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا۔ باقی جتنی بھی لیجسلیشن ہوتی ہے وہ ساری ہے، لیکن ان طریقوں سے کوششوں کے باوجود وہ اسمبلی سے ایسی چیز منظور نہیں کرا سکے۔ ایک امینڈمنٹ مشرف کے دور میں ہوئی تھی، ایک امینڈمنٹ، وہ حقوق نسواں بل آیا۔ حقوق نسواں بل کے اندر چوری سے انہوں نے شامل کیا کہ جو 295 ہے اس کی جو ایف آئی آر درج ہوگی، 295 کی جو ایف آئی آر درج ہوگی وہ کم از کم ایس پی کے ذریعے درج ہوگی، ایس پی سے نیچے درج نہیں ہو سکتی۔ میں حاجی فتح کریم صاحب نے اس پر پہلے شور بھی مچایا تھا، بعد میں ان کو قائد کر دیا انہوں نے۔ میں نے کہا حاجی صاحب یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بعد میں وہ ہو گیا۔ حاجی صاحب مخالفت کرتے تب بھی منظور ہوتا ہو، نہ کرتے تب بھی منظور ہو گیا۔ اب ہم سارے ڈرے ہوئے تھے کہ یہ ایک 295 کے خلاف سازش ہوئی ہے جو کامیاب ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وارفان اللہ کا ظاہر کرنے لگی۔ اب یہ کام ہوا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پہلے ایس ایچ او کسی بھی گستاخ کی ایف آئی آر درج کرتا تھا، جب عدالت میں جاتے تھے وہ کہتے تھے جی ایس ایچ او نے پریشر میں آگے کر لیا، عدالتیں ضمانت دے دیتی تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ایس پی کرے گا۔ اب جب ایس پی درج کرتا ہے وہ عدالت میں جا کر نہیں کہہ سکتے پریشر میں آیا ہے، لہذا ان کی ضمانت نہیں ہوتی۔ یہ جو مبارک نامبارک ثانی ہے اس کی بھی بڑی مشکل سے ایف آئی آر درج ہوئی، 4.25 سال بعد درج ہوئی۔ یہ الگ ایک المیہ ہے، ہماری حکومتوں کو اس پہ سوچنا چاہیے۔ لیکن جب 4.25 سال بعد درج ہو گئی تو وہ گرفتار ہو گیا، پھر لوور کورٹ نے اس کی ضمانت نہیں لی، پھر ہائی کورٹ نے اس کی ضمانت نہیں لی، پھر جب چیف جسٹس کے پاس گیا اور ان کے ساتھ ایک لیڈی جج تھی، انہوں نے ان کی جو ہے وہ ضمانت لی اور صرف 5,000 روپے پہ شخصی ضمانت کے مچلکے پر لے لی، جس پر ہمارا دل دکھی ہوا کہ اتنا بڑا جرم اور صرف 5,000 روپے پہ آپ ضمانت دے رہے ہیں، اور پھر صرف ضمانت نہیں دی، اس کے اندر قرآن مجید کی آیات پیش کر کے مثلا لا اکراہ فی الدین اور انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ان آیات کی غلط تشریح کر کے انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ لکھا۔ تو اس پر میں تو ذرا کام کارکن ہوں، لیکن میں نے وہاں پہ سپریم کورٹ کے باہر یہ کہا تھا کہ ہم چیف جسٹس کا بہت احترام کرتے ہیں، وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، ہمیں اسلام دین ہمیں عدالتوں کے احترام سکھاتا ہے، لیکن چیف جسٹس صاحب کے احترام کے باوجود انہیں میں مفسر قرآن نہیں سمجھتا۔ مفسر قرآن تو ہمارے اپنے اکابرین ہی ہیں، مسلمان آئمہ ہی ہیں، امام طبری ہیں، امام رازی ہیں، اور باقی ہمارے پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں،
اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہیں، بے شمار ہمارے بزرگ جو ہیں وہ مفسر ہیں، جسٹس صاحب آپ مفسر نہیں ہیں۔ بہرحال یہ بات ساری بتانے کا مطلب یہ تھا کہ اس کے بعد پھر اور شروع ہوا۔ ہم نے طے کیا کہ جماعت اہل سنت کی طرف سے بھی وہاں پہ اپیل ہم دائر کریں۔ پیر صاحب گولڈن شریف نے بھی ان کو ریکویسٹ کی، ہمارے ساتھیوں نے، وہ بھی تیار ہو گئے۔ بے شمار دیگر جو ہے وہ آستانے وہ سارے اپنی اپنی جگہ کیے۔ 10 اداروں کو سپریم کورٹ نے خود بلایا، بیرا شریف کو بھی، جامعہ نعیمیہ لاہور کو بھی، جامعہ امدادیہ فیصل آباد کو بھی، کراچی والے جامعہ نعیمیہ کو بھی، اور اسی طرح جامعہ کراچی کو بھی، سارے 10 اداروں کو۔ 9 ادارے جو تھے ان میں ایک شیعہ کا تھا، ایک اہل حدیث کا تھا، باقی سنی اور جو بندی تھے، لیکن ایک المورد کو کسی سازش کے تحت اس کو بھی انوائٹ کیا گیا، اور وہ جو ادارہ تھا وہ غامدی کا ہے، اور غامدی کا یہ موقف ہے کہ ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے، اور ان کو جو آئین میں غیر مسلم قرار دیا گیا وہ غلط ہے۔ اس کے ادارے کو بھی انوائٹ کیا گیا، حالانکہ وہ مسلمانوں کا ریپرزینٹیٹیو ادارہ نہیں تھا، لیکن سازش کیا ہے؟ اس فیصلے میں ساتھ یہ لکھا انہوں نے کہ جناب ہم نے اس المورد کو بلایا، تو ان 10 اداروں کو بلایا، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ان 10 میں ایک ہے وہ بھی تھی اسلامی نظریاتی کونسل کی، اسلامی نظریاتی کونسل کا، بیرا شریف کا اور 5 دیگر اداروں کا موقف اکٹھا تھا۔ ان 5 اداروں نے تو ایک ہی جگہ اکٹھا لکھ کے 5 نے سائن کر دیے۔ بیرا شریف کا بھی بہت زبردست موقف آیا، مفتی صاحب نے وہاں پیش کیا، وہ بھی سب لوگوں کا آیا، سب کو انہوں نے سنا، لیکن چونکہ سازش تھی اس لیے اس آدمی کو، المورد والے بندے کو پہلے سمجھ نہیں لایا۔ جب مفتی صاحب کا بھی دلائل ختم ہو گئے، اسلامی نظریاتی کونسل کے بھی ختم ہو گئے، اور پھر وہ 5 اداروں کے بھی حبیب اللہ شاہ صاحب نے ساری وہ چیزیں پڑھ دیں، تو اس کے بعد اس کو لے آئے، ڈاکٹر ناصر اس کا نام ہے۔ اور سازش کیا تھی؟ سازش یہ تھی کہ جو علماء نے ختم نبوت کے حق میں دلائل دیے ہوئے ان کے اندر کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے اس کو کھڑا کرو، اس نے سب کے دلائل سنے ہوئے ہیں، یہ کنفیوژن پیدا کرے گا، اس کے بعد جج جو ہے وہ فیصلے پہ لکھے گا کہ مسلمان مشرک نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کا کوئی انتظام کرتا ہے، ہم جیسے نالائق بھی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ اٹھا تو مدعی مقدمہ جو تھا وہ دیوبندی ہے، محمد حسن ماویہ نام ہے اس کا، دیوبندی ہے۔ وہ کہنے لگا یہ تو بڑا خطرناک ہے، اس کو نہیں بولنا چاہیے۔ خیر 6 میں گوئیاں ہوئی، علماء کرام نے بھی اس پہ اعتراض کیا، چیف جسٹس اس کو سننے کے لیے مصر تھا، اللہ نے میرے دماغ میں ڈالی، میں اٹھ کے چلا گیا۔ میں گیا تو میں نے کہا جناب میری یہ درخواست، میں مدعی ہوں، میں ایک پارٹی ہوں، میں نے درخواست دی ہوئی ہے، میری درخواست منظور شدہ ہے۔ ویڈیو بناؤ میرے موبائل میں، میموری ختم ہو رہی ہے، میں اس کو کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام بتایا، اور میں نے کہا میں جماعت اہل سنت کی نمائندگی کرتا ہوں۔ میں نے کہا جی یہ جو آدمی ہے یہ مدعی مقدمہ نہیں ہے، یہ پارٹی نہیں ہے، اس کی درخواست پر نمبر بھی نہیں لگا ہوا،